بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا سید الاصفیاء، گوہر ارتقا عکس نور خدا، جلوہ حق نما، منبع جود و سخا، مشعل بزم وفا، چراغ خانہ صفا، مظہر شان کبریا، نور شمس و قمر، ذات والا گوہر، راہ دارا حبر، راکب بار و بر، نازش دو جہاں، فخر کون و مکان، رحمت ہر زمان، منش بے قسام، رافت عاشقان، مشکل و مہربان، شفقت بے کرام، حاصل این و آ، باعث کن فکا، نجیب الادب، کبیر الحسب، امی لقب، انتہائی کمال، منتہائی جمال، ماورائے خیال، شان رب غفور، واقف نزد و دور، شافع یوم النشور، صدر بزم یقین، حجت آخرین، مظہر اولین، اکرم الاکرمین، ارشد الراشدین، اول و آخر، ظاہر و باطن، رحیم و کریم، حسیب و مجیب، حبیب و کلیم، سید نیک نام، شاہ خیر الانام، مرجع خاص و عام، سید و فاجدین، دانش گل، مولا کل، ختم الرسل، ابتدا و انتہا، مبتدا و مبتدا، گل گلزار آمنہ، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن ثناء کما کان حقه بعد از خدا، بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حاضرین گرامی قدر، انتہائی مختصر حمد و صلات کے بعد ہماری خوش بختی، خوش قسمتی کے آج 10ویں سالانہ کل پاکستان مرکزی محفل نعت میں محفل میلاد مصطفیٰ، اور آج معراج النبی رجب کے اس ماہ میں، کیونکہ ہمارے کریم لجپال آقا کو وہ مقام، وہ درجہ دیا گیا جو کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئی۔ وہ معراج میرے آقا کا دوسرا بڑا معجزہ۔ دو ایسے معجزے ہیں، پہلے نمبر پہ قرآن مجید، اور دوسرا بڑا معجزہ ہے معراج النبی۔ پھر کتنے معجزے ہیں یہ نہ فرش والوں کو خبر ہے نہ عرش والوں کو خبر ہے۔ مقام مصطفیٰ خدا جانے یا خود خدا کے محبوب جانے۔ آج 7 مارچ اور 10 سال سے اسی تاریخ کو اسی جگہ پر فیصل پبلک سکول فتح پور میں، جو کہ لیا اور چوک اعظم کے اور کروڑ کے گرد و نواح میں فتح پور ایک معروف علاقہ ہے، جس میں محفل پاک کا اہتمام محترم رانا نثار احمد صاحب اور آپ کے صاحبزادگان اور آپ کے اہل خانہ جس عقیدت کے ساتھ کر رہے ہیں، دعا ہے اللہ ان کو اسی طرح ہمت عطا کرتا رہے اور یہ حضور کے ذکر کی محافل انعقاد پذیر کرتے رہے۔ میں رانا عبدالغفور صاحب، رانا اجاز سہیل، رانا سلیمان احمد، رانا آصف، رانا اطہر، رانا عمران فیصل، رانا اسرار احمد، رانا شہراز احمد، رانا فراز احمد اور رانا موہد، اتنے بھی اس گلدستے کے ساتھ جڑے ہوئے پھول ہیں، میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ علاوہ حاجی عبدالمجید صاحب جو کہ میلاد سیکرٹری ہیں، آپ کی بھی شفقتیں شامل ہیں، اور سب سے عظیم بات یہ کہ ہمارے درمیان پیر طریقت، راہبر شریعت، حضرت والا شان
قبلہ محترم میاں شاہ مقیم صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ آپ کی صدارت میں یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ ہر سال کی طرح آپ بھی شفقت فرماتے ہیں، آپ کا بھی احسان ہے کہ آپ تشریف لا کے محفل پاک کو چار چاند لگاتے ہیں، اور روحانیت کا جو سلسلہ حضرت قبلہ میاں محمد ابراہیم آپ کے آستانے سے آپ کو فیض ملا ہے اور آپ وہ فیض پہنچا رہے ہیں، یہ بھی یقیناً اللہ کے نیک بندوں کی اعلیٰ ظرفی ہے، اور ایک کرامات کا سلسلہ بھی جو ہے وہ بھی منسلک ہوتا ہے محافل میں۔ تو گرامی قدر آپ کے ساتھ ساتھ سرپرستی میاں عبد الرحمن صاحب آپ فرما رہے ہیں، اور اسٹیج پر میرے پاکستان کا، میرے مسلک کا، اہل سنت و جماعت کا بہت بڑا نام، جن کا نام جب لیا جاتا ہے تو شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی آپ یاد آتے ہیں، اور نائب محدث اعظم سمندری شریف آپ یاد آتے ہیں، عزت مآب حضرت علامہ مفتی پیر محمد حامد سرفراز قادری رضوی دامت برکاتہم القدسیہ شہر سمندری سے ایک قافلے کی صورت میں تشریف لا چکے ہیں۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے ساتھ ساتھ جڑاں والا سے، فیصل آباد اور جڑاں والا کے درمیان ایک ایسی عظیم ہستی رہتی ہے، نعت گوئی کے حوالے سے، فن نعت گوئی کے حوالے سے آپ کا ماشاءاللہ پورا گھرانہ حضور کی نعت سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی سردار احمد سردار رحمت اللہ تعالی علیہ پاکستان کا اساتذہ ہیں۔ آپ نعت کے حوالے سے، نعت گوئی کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے جب انہیں پڑھیں تو عارفانہ رنگ ہے آپ کے کلام میں۔ ان کے لخت جگر نعت گو شاعر الحاج صابر سردار صاحب آپ بھی تشریف لا چکے ہیں، آپ کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ کے ہمراہ جتنے بھی آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے بیٹوں کی طرح، اور آپ کے بیٹے آپ کا ساتھ دینے کے لیے اسٹیج کی زینت ہیں، ان سب کو میں خراج عقیدت۔ تو بلا کسی تاخیر کے میں نے، کیونکہ مجھ سے قبل میرے دو بھائی، ایک چوک اعظم سے جابر صاحب اور پھر ایک لیا سے، جب ان کو پتہ چلا کہ فتح پور میں محفل ہے تو پھر یہاں یہ حاضر ہوئے، تو ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو بلا کسی اب تاخیر کے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ شیڈول میرے پاس کافی لمبا ہے، 2 خطابات ہیں، نامور ثنا خوان ہیں، اور بر وقت محفل کا اختتام بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ میری حاضری بھی ساتھ ساتھ ہوگی، اور چوک اعظم سے ہی ہمارے ایک اور نقیب بھائی، ہمارے محترم دوست محترم جمال رضا صاحب، آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور سب سے پہلے اب سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے اللہ کے کلام سے، وہ کتاب جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ مقصد کے تحت اتارا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک ایک آیت، ایک ایک سورت، ایک لفظ، ایک حرف، اس میں حکمت ہے۔ پورا قرآن حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ جس کا یہ یقین ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے۔ نہیں، ایسے نہیں، آپ کی توجہ کیمرہ مین پہ ہو گئی ہے سب کی، کہ اب ہونے کیا لگا ہے، کچھ نہیں ہوگا، بس توجہ آپ کی ہونی چاہیے۔ قرآن پہ جو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ سکتا ہے ذرا کہہ دے۔ نہیں، ایسے نہیں۔ فتح پور والوں دعا دیتا ہوں کہ آپ کو ہر کام میں فتح نصیب ہو، اور فتح تب ہی ہوگی جب نسبت حضور سے ہوگی۔ تو آج اس قرآن کی تلاوت سنیں گے ہم، جو قرآن میرے حضور کی اداؤں کا نام ہے، جو میرے آقا کے حسن کی بات کرتا ہے، اخلاق کی بات کرتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مبارک کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، حضور کا اخلاق مبارک پورا قرآن۔ تو آؤ اسی قرآن کی تلاوت سے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے محترم قاری محمد رمضان صاحب
ہمارے درمیان موجود ہیں، میں قاری صاحب سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذران عقیدت، نذران محبت، نذران مودت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ایک حصول برکت کے لیے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ہوتا یہ ہے کہ ہم محافل میں ایک ہاتھ اٹھا لیتے ہیں جب نعرہ توحید بلند ہو، نعرہ تکبیر بلند ہو، تو اس کا مطلب کہ اللہ ایک ہے، اور ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور جسم، جان، زبان سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کہتے ہیں کہ وہی مالک ہے۔